بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کل کے حالات میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ اسرائیل جو پچھلے 26 دنوں سے غزہ کو پوری طرح تباہ کرنے پر لگا ہے اور ابھی تک اس نے 8,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے کہ جس میں اکثر چھوٹے معصوم بچے تھے۔ لیکن دوسری طرف آپ مسلم ملکوں کی بھی بےغیرتی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ معصوم فلسطینیوں کی مدد تو چھوڑو بلکہ الٹا اپنے یہاں ناچ گانے کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف تو فلسطینیوں کو 50 لاشیں ایک ساتھ قبروں میں دفن کی جا رہی اور دوسری طرف سعودی عرب کے مشہور شہر ریاض میں ہر سال کی طرح ریاض سیزن 2023 کی شروعات ہو چکی ہے کہ جس میں ناچ گانے، فٹ بال میچ اور الگ الگ طرح کے کھیلوں سے لوگوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ دوستو، ایک طرف فلسطین کے معصوم بچے ایک ایک بوند پانی کو ترس رہے اور دوسری طرف یہ بےغیرت مسلم ملک ان کی مدد تو چھوڑو بلکہ الٹا امریکہ سے بات کر کے اپنے ملک میں بھی اس چیز کی پابندی لگا رہے کہ کوئی بھی فلسطین کے حق میں ممبر سے بات تک نہیں کر سکتا۔ اور سونے پر سہاگ یہ کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یورپ کے ایک مشہور ڈانسر لڑکی شکیرا کو سعودی عرب کے اس ریاض سیزن 2023 میں دعوت دی جاتی ہے اور پھر اسٹیج پر ناچتی اس بے شرم لڑکی کو دیکھ عرب کے کچھ ایاز پرست مسلمان اس پر پیسہ لٹاتے اور خود اس کے ساتھ ناچتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جس سعودی عرب کے بارے میں فرمایا تھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ اے لوگوں سعودی عرب کی زمین سے یہودی نصارہ سے پاک رکھنا، آج اسی مبارک زمین پر ناچنے والی یہودی عورت کو بلا کر ان کے لیے شراب کی محفلیں سجائی جاتی ہے۔ یہاں یہودی کے بڑے بڑے ہوٹل چلتے ہیں۔ دنیا کا مشہور فٹ بالر رونالڈو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سعودی عرب کے ایک ہوٹل میں آ کر ٹھہرتا ہے اور کنگ سلمان کی طرف سے اسے پوری پرمیشن دی جاتی ہے کہ تم یہاں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جیسے چاہو ویسے عیاشی کر سکتے ہو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمین سے گمراہی ختم کرنے کے لیے طائف کے پتھر تک کھائے تھے اور اس دن آپ کا جسم اس قدر زخمی ہوا کہ سر سے بہتا خون پیروں کی جوتیوں سے آ کر بھر گیا، آج اسی مبارک زمین پر شکیرا جیسی بے شرم لڑکیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اور ہماری زمین کو ناپاک کرو۔ دوستو، جس پاکیزہ زمین پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی بیٹی پیدا ہوئی ہو کہ جنہوں نے اپنی وفات سے پہلے غسل کر کے اچھے کپڑے پہنے اور پھر اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے دوبارہ غسل نہ دینا اور جب میری وفات ہو جائے تو رات کے اندھیرے ہی میں چپکے سے مجھے لے جا کر دفن کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کی نظر میرے جنازے پر پڑے۔ دوستو، ایک طرف اس زمین پر پیدا حضرت فاطمہ جیسی پاکیزہ بیٹی کے پردے کا عالم یہ تھا اور دوسری طرف آج اسی زمین کے رکھوالے یورپ کے لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کے اڈے گرم کر رہے۔ اس ریاض سیزن میں شراب پی جا رہی، مسلم گھروں کی عورتیں بے نقاب ہو کر اسٹیج پر ناچ رہی۔ آخر کب تک اس مبارک زمین پر ایسی بے شرمی کے واقعات ہوتے رہیں گے؟ دوستو، سعودی عرب کے کنگ محمد بن سلمان پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بندہ امریکہ کا ایسا غلام ہے کہ اگر اس پر مسلمانوں کا اتنا دباؤ نہ ہو تو شاید وہ امریکہ کے کہنے پر مکہ و مدینہ کو بھی بیچ کھائے۔ لیکن سلام ہے سعودی عرب میں بسنے والے ان نیک دل مسلمانوں کو کہ جس نے آج بھی صحابہ کرام جیسی ایمان پایا جاتا ہے۔ آج وہ اپنے مسلم حکمراں کی منافقت دیکھ خون کے آنسو روتے ہیں۔ لیکن دوستو، سعودی عرب کے وہ لوگ جو اپنے حکمرانوں کی طرف منافقت کی زندگی گزارتے ہیں ان کی تو بات نہیں، لیکن دوسری طرف وہ نیک مسلمان کے جن کے اندر ایمان کی ذرا بھی رمق باقی ہے، وہ ہم دنیا کے مسلمانوں سے 1000 گنا افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار روتے ہوئے مدینہ والے کے بیچ کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، مدینہ کے لوگوں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما اور ان کی آنے والی نسلوں پر رحم فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے بھی مدینے والے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے بھی مدینے والے سے نفرت کی اس نے
مجھ سے نفرت کی۔ دوستو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر فرمائی تھی کہ اے لوگو، شیطان تمہاری اس زمین پر اپنی عبادت سے مایوس ہو چکی ہے۔ مطلب شیطان کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ اب مکہ و مدینہ جیسی مقدس شہروں میں قیامت تک بتوں و مورتیوں کی پوجا نہیں کی جائے گی، لیکن شیطان اس بات سے مایوس نہیں ہوا کہ وہ تم کو دوسرے گناہوں میں مبتلا کر کے گمراہ کر دے۔ اور آج دوستو وہی ہو رہا ہے کہ خود کو سچا پکا مسلمان کہنے والے سعودی عرب کے حکمران خود ہی یورپ کے مشہور ڈانسر کے ساتھ اسٹیج پر ناچتے نظر آ رہے۔ دوستو ریاض سیزن کا پروگرام جب پچھلے سال بھی رکھا گیا تھا تو دنیا بھر سے اس کے خلاف عام مسلمانوں نے آواز اٹھائی کہ سعودی عرب جیسی پاکیزہ زمین پر ایسی ننگی لڑکیوں کا ناچ ہم مسلمان برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت بھی ان حکمرانوں پر کوئی اثر نہ پڑا، اور اس سال سے تو ان لوگوں نے حد ہی کر دی کہ جس وقت فلسطین میں اسرائیل ظلم ڈھاتا جا رہا، چھوٹے چھوٹے بچے میزائلوں میں شہید ہو رہے، تو وہی عرب کے مسلمان اپنے یہاں ناچ گانے کی محفلیں سجا رہا۔ دوستو کچھ وقت پہلے بڑے بڑے علماء کرام کی طرف سے کہی گئی باتیں شاید اپنی جگہ بالکل سچ تھی کہ آج عرب کے حکمران منافق بن چکے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو کچھ اور شکل میں نظر آتے ہیں اور پیٹھ پیچھے دشمنوں سے ان کا کچھ اور ہی رشتہ چلتا ہے۔ شاید اس لیے اسرائیل جیسی چھوٹی سی یہودی قوم آج جنگ روکنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عرب دیش پہلے ہی اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ وہ تو یورپ کے لڑکیوں کے ساتھ ناچنا گانا پسند کرتے ہیں، انہیں مسلمانوں پر ہونے والا ظلم ستم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 57 سے زیادہ مسلم دیش ہے، لیکن ان میں سے ابھی تک کسی نے بھی فلسطینیوں کی مدد کو قدم کو آگے نہیں بڑھایا، صرف بیان بازیوں اور دھمکیوں ہی سننے کو مل رہی۔ دوستو کیا یہی ہمارا اسلام ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہی تعلیم دی تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے ہاتھ ہونے والی مشہور جنگ خیبر کی وجوہات کو دیکھتے ہیں تو اس میں وہ واقعات ملتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ جنگ چھڑی۔ اس سلسلے میں ایک واقعات جو حدیث کی سبھی کتابوں میں بہت تفصیل سے ملتا ہے، یہ وہ ایک مرتبہ مدینہ کے ایک مسلم عورت کسی کام سے باہر نکلی تو خیبر کے ایک یہودی نے انہیں پکڑ گلے کا قیمتی ہار چھین لیا اور پھر اس مسلم عورت کے سر کو پتھر سے کچل کر شہید کر دیا۔ اسی واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد خیبر کے یہودی کی طرف سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کچھ اور غلط حرکتیں کی گئی کہ جن کی وجہ سے پھر صحابہ کرام نے جا کر خیبر میں چڑھائی کی اور یہودیوں کو ان کے کرتوتوں کا سبق سکھایا۔ لیکن آج ہم فلسطین میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں مسلم عورتیں یہودیوں کے ظلم و ستم کا شکار بنتی جا رہی، لیکن کوئی بھی آج خالد ابن ولید، عمر بن خطاب جیسی ایمان رکھنے والا نہیں اٹھتا کہ وہ اپنی ان مسلم بہنوں سے جا کر کہہ دے کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی وجود مٹا دیں گے لیکن تمہاری عزتوں پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔